محمد رسول اللہ کی اتباع جن لوگوں نے کی ہے، بڑی لمبی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچے، اور آج بھی قربانیاں دینے والے لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ ابو جہل جتنا ناراض ہوا تھا، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، فرمایا تو بوڑھی ہو کے محمد رسول اللہ کی اتباع کرتی ہے، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا، اور پھر ان کے شوہر کو پکڑا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ نے تو فخر فرمایا اس بات پر، خوشی کا اظہار فرمایا، اس بات پر تسلی کا اظہار کیا کہ آنے والے مسلمان جو ہوں گے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہوگا، اور ہو بھی کیوں نہ، اور صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، پوری کائنات میں جتنے لوگ رہتے ہیں، صرف چند فرقہ پرستوں کو چھوڑ کے اگر جو بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کے کردار کو پڑھتا ہے، تو مجبور ہوگا اس بات کے لیے کہنے پر، خواہ وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، کہ جو محسن انسانیت، جو کریمی، جو شفقت، جو محبت، لوگوں کے لیے جو رحم دلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور جس کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ مصر کے شیخ الحدیث جامعہ ازہر کے، وہ فرانس میں ایک جلسے میں گئے ہوئے تھے، تو ایک ڈاکٹر کو ملنے چلے گئے، کچھ طبیعت خراب تھی، تو ڈاکٹر جو تھا ان دنوں میں سارے مذاہب کے اوپر کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا، تو دوائی دیتے دیتے حضرت نے اسے کہا کہ اگر کبھی آپ کو فرصت ہو تو یہ میرا کارڈ رکھ لیں، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایک آدھی دفعہ کچھ پڑھ لیجئے۔ وہ ڈاکٹر جو تھا وہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ پتہ لگ سکے کہ اسلام کتنا بڑا دہشت گردی کا مذہب ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے اپنی کتاب میں لکھا، کہنے لگا جب میں نے اسی چکر میں 2-4 کتابیں کھولی تو جو پہلی کتاب ملی اس میں جو پہلی حدیث ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو پہلا واقعہ اس ڈاکٹر نے پڑھا، کہتا اس پڑھنے کے بعد میری ذہن بدل گیا، میرا تصورات بدل گئے، اور میں مجبور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ کہنے لگا میں نے پڑھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، دعا کر دیں، ماں بڑی پریشان ہے، میں بھی بڑا پریشان ہوں، اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے اللہ نہ کرے تو ماں باپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، سکون نہیں آتا، تو یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ دعا کر دیں۔ ابھی وہ شخص بیٹھے ہوا تھا، گفتگو چل رہی تھی، تو ایک اور صحابی آئے، اور انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو اس بندے کو کہا کہ اچھا تمہارے بیٹے کو تو میں نے فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو وہاں پہ۔ تو وہ شخص اتنی بات سننے کے بعد تیزی سے نکلا مسجد میں سے، بڑی تیزی کے ساتھ اس نے پھٹافٹ جوتے پہن کے جب نکلنے لگا تو نبی علیہ السلام نے اسے روکا، واپس بلایا اپنے پاس۔ اب سنیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کی تربیت کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی دین ہم تک نہیں پہنچا ہے، بعض تو اب بے قدرے ہو گئے نا، کیونکہ سوچتے ہیں مسلمانوں کے اولاد ہیں ہمیں تو وراثت کے اندر ملا ہے، ایسے نہیں پہنچا ہم تک دین۔ بڑی قربانیوں کے بعد محمد رسول اللہ کی اتباع جن لوگوں نے کی ہے، بڑی لمبی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچے، اور آج بھی قربانیاں دینے والے لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ ابو جہل جتنا ناراض ہوا تھا، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، فرمایا تو بوڑھی ہو کے محمد رسول اللہ کی اتباع کرتی ہے، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا، اور پھر ان کے شوہر کو پکڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا اپنی بیوی کو سمجھا لے، اگر تم دونوں اسلام نہیں چھوڑتے، اور دونوں کی عمر 70 سال، ایک کی عمر 80 سال ہے۔ پھر ان کے بیٹوں کو پکڑا، حضرت عمار بن یاسر کو ماں باپ کے سامنے مارا، کپڑے اتار دیے۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری بوٹیاں بھی نچوا دے تب بھی دین میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے، اور وہ عورت اسلام کی پہلی شہید بنی، اور صرف وہی پہلی شہید نہیں بنی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، ان کو بھی ان کے بعد شہید کیا گیا۔ کیسی اللہ نے عزت عطا فرمائی، عورتوں میں پہلی شہید اس گھر کی خاتون ہے، مردوں میں بھی پہلا شہید اسی گھر کا مرد ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بھاگا جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے، میرا بیٹا مل گیا، میں جاؤں، فرمایا نہیں ادھر آؤ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو فرمایا جب اس میدان میں جائے گا نا، تمہارے بیٹے کا جو بھی نام ہے، مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تو فرمایا تم جب جاؤ گے تو زور زور سے آوازیں نہ مارنا، عبداللہ میرے بچے، اور میری جان، اور میرے لال، اور میرے پیارے۔ فرمایا جو جس طرف سے تو جائے گا اس میدان میں، اور کیونکہ اپنے بچے سے 2-3 دن سے بچھڑا ہوا ہے، تو جس طرف سے جائے گا اس بچے کو آوازیں دے گا، اور وہ بچہ تیری طرف متوجہ ہوگا، اور تو جس طباق سے اس سے ملے گا، ہو سکتا ہے اس میدان میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو سکتا ہے اس میدان میں کچھ ایسے بچے ہوں جن کا باپ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ نے کبھی اس کو پکارا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ گھر میں نہیں ہے، مر چکا ہے، اور تیری اس محبت کی شدت کو دیکھے گا، اس کو اپنا باپ یاد آئے گا، اس کا دل زخمی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے صحابی جب اپنے بیٹے کو پکارے گا اس کا نام لے کے پکارنا، اور گھر جا کے سارا لاڈ کرنا، باقی بچوں کے سامنے لاڈ نہیں کرنا ہے۔ مطلب رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں کا دل نہ توڑے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں کا دل نہ توڑیں۔ آپ اگر اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو کسی یتیم کے سامنے ایسی محبت کا اظہار نہ کریں کہ اس کے باپ کو، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ آپ اگر گھر میں ہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، تو کسی غریب کے سامنے اپنی شیخیاں نہ بکھاریں کہ اس کا دل دکھے۔ محمد رسول اللہ نے یہ رواج ڈالا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو توڑو نہیں، لوگوں کے دلوں کو مجروح نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں سب سے پہلے انسانوں میں یہ رواج ڈالا کہ اللہ نے اگر آپ کو عزت دار بنایا، آپ کو اچھے پیسے دیے، آپ کو اچھا کھانا دیا، اگر تم لوگوں کو بانٹنے والے نہیں ہو تو لوگوں کو چڑھانے والوں میں شامل نہ ہو، تاکہ تمہاری وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا بہتر نظام، ایسا خوبصورت نظام ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہو گئے تھے، ہم تو فخر سے اس بات کو کہتے ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بیت اللہ کی مسجد میں جائیں، حالانکہ وہ اس وقت تک مسجد کا درجہ نہیں رکھتی تھی، غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے پروٹوکول بنا رکھا تھا کہ سفید چمڑی والے جائیں گے، کالی چمڑی والے اندر نہیں آئیں گے۔ انسانوں کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا گیا، منڈیوں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، عورتوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ کائنات کے لوگ اتنے ظالم تھے، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پوری طاقت سے اور پورے عظمت سے، پورے جاہ و جلال سے کہا تھا، فرمایا میرے صحابہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔